سائفر کی حقیقت اور فرد جرم کی کہانی۔ یہ بات 6 فروری 2022 کی ہے، جب اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے آئی۔ عدم اعتماد دراصل وہ بنیادی ڈھانچہ تھا جس پر بعد میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور ملک میں سیاسی افراتفری اور انتشار پھیلا۔ ناظرین گرامی، ہم سب سے پہلے سائفر کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کے دفتر واشنگٹن کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو سے واشنگٹن میں کھانے پر غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں امریکی عہدیدار نے پاکستان سے متعلق اہم امور پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسد مجید نے یہ سمجھا کہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اس سے متعلق دفتر خارجہ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے سفارت خانے میں تعینات سائفر اسسٹنٹ کے ذریعے اس ملاقات کے بارے میں اپنے پیغام کو کوڈ لینگویج میں بدلا اور اسے مخصوص ذریعے سے اسلام آباد میں خارجہ سیکرٹری کے نام سے ارسال کر دیا۔ سائفر کیا ہوتا ہے؟ یہ مخصوص ذریعہ کوئی مشین فکس، ٹیلی گرام، صوتی پیغام یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا دار و مدار کسی بھی ملک کے زیر استعمال اس ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے جو وہ اس سلسلے میں استعمال کرتے ہیں۔ یوں یہ سائفر پیغام اسلام آباد پہنچ گیا۔ دراصل سائفر کسی بھی اہم اور حساس نوعیت کی بات یا پیغام کو لکھنے کا وہ خفیہ طریقہ کار ہے جس میں عام زبان کے بجائے کوڈز پر مشتمل زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی عام سفارتی مراسلے یا خط کے برعکس سائفر کوڈ زبان میں لکھا جاتا ہے۔ سائفر کو کوڈ زبان میں لکھنا اور ان کوڈز کو ڈی کوڈ کرنا کسی عام انسان نہیں بلکہ متعلقہ شعبے کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ میں گریڈ 16 کے 100 سے زائد اہلکار موجود ہیں جنہیں سائفر اسسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سائفر اسسٹنٹ پاکستان کی بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی تعینات ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی کو ملنے والا سائفر کی کہانی۔ اب سائفر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کے دفتر واشنگٹن کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو سے واشنگٹن میں کھانے پر غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں امریکی عہدیدار نے پاکستان سے متعلق اہم امور پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسد مجید نے یہ سمجھا کہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اس سے متعلق دفتر خارجہ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے سفارت خانے میں تعینات سائفر اسسٹنٹ کے ذریعے اس ملاقات کے بارے میں اپنے پیغام کو کوڈ لینگویج میں بدلا اور اسے مخصوص ذریعے سے اسلام آباد میں خارجہ سیکرٹری کے نام ارسال کر دیا۔ یہ مخصوص ذریعہ کوئی مشین فکس، ٹیلی گرام، صوتی پیغام یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا دار و مدار کسی ملک کے زیر استعمال اس ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے جو وہ اس سلسلے میں استعمال کرتے ہیں۔ یوں یہ سائفر پیغام اسلام آباد پہنچ گیا۔ یہاں یہ سائفر جیسے موصول ہوا تو پھر دفتر خارجہ نے اپنے سائفر اسسٹنٹ کی مدد طلب کی اور پھر اسے ڈی کوڈ کر لیا گیا۔ اس سائفر کو ڈی کوڈ کروانے کے بعد دفتر خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سائفر کو ہر صورت پر 4 اہم شخصیات کو بھیجنا لازمی ہے۔ یہ سائفر وزیر اعظم، صدر مملکت، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجا گیا۔ دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق سائفر کی یہ تمام کاپیاں اصلی تصور کی جاتی ہیں اور 1 مہینے کے اندر سائفر کو واپس دفتر خارجہ بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ کام اس وجہ سے بھی ایسا انداز میں ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں بھی دفتر خارجہ کے اہم 2 سے 3 افسران تعینات ہوتے ہیں جو اس کمیونیکیشن کو یقینی بناتے ہیں۔ دفتر خارجہ کو آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور صدر مملکت کو بھیجی گئی کاپیاں تو دفتر خارجہ کو موصول ہو گئی، مگر وزیر اعظم کو بھیجا گیا سائفر دفتر خارجہ کو موصول نہیں ہوا، جس سے خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کا کوڈ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا یا کہیں یہ سائفر کسی دوسرے ملک کے ہاتھ تو نہیں لگ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی حلقوں میں بھی اس حوالے سے تفتیش پائی جاتی ہے۔ سابقہ صدر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگر سائفر کو عام کر دیا جائے تو پھر اس کے کوڈ کو محفوظ بنا دیا جاتا ہے۔ سابق وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی حکومت نے سائفر کو پبلک نہیں کیا۔ ان کے مطابق یہ سائفر غیر گردشی تھا اور خارجہ سیکرٹری کے نام پر موصول ہوا تھا۔ ان کے مطابق یہ سائفر وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس میں لائے تھے، جس کے بعد اس حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ ان کے مطابق خارجہ سیکرٹری نے اس سائفر کو اجلاس میں پیش کیا۔ خیال رہے کہ بیرون ملک منشنوں سے موصول ہونے والے سائفر عام طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک غیر گردشی اور دوسرے عمومی طور پر وہ ہوتے ہیں جنہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ غیر گردشی سائفرز کو مخصوص ایڈریسز موصول افراد کے لیے نشان زدہ کیا جاتا ہے اور بھیجنے والا سفیر فیصلہ کرتا ہے کہ کسے وصول ہونا چاہیے۔ البتہ سیکرٹری خارجہ ادارے کا سربراہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایسی ڈپلومیٹک کیبل یا سائفر کس کس کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، واضح رہے کہ سابقہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابقہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی پر ابھی تک اپوزیشن اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا یہی سب سے زور ہے کہ انہوں نے اسے پبلک کیوں کیا، جبکہ یہ بات اس وقت کی ڈی جی آئی ایس آئی نے اور اس وقت کے دفتر خارجہ کے ترجمان تسلیم اسلم نے بھی تسلیم کی ہے۔ دفتر خارجہ کی مختلف اصلاحات ہیں، مگر بنیادی طور پر سائفر بھی ٹیلی گرام، خط یا فیکسی کی شکل ہوتی ہے۔ سابق سفارتکار کے مطابق پوری دنیا میں حکومتیں ایسے سائفرز کو پبلک بھی کر دیتی ہیں، یعنی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں ہی رہتی ہے اور باقی عہدیدار کے پاس پیغام منٹس اور تجزیے کی صورت میں پہنچتے ہیں۔ اس وقت ترجمان
वजारत खारजा और सेक्रेटरी खारजा इस हवाले से खुद वजीर आजम को ब्रीफिंग भी देते हैं। इनके मुताबिक पैराफ्रेजिंग का अमल इस वजह से किया जाता है ताकि कोर्ट किसी की समझ में ना सके, मगर जो पैगाम होता है वो ऐसे अंदाज में पहुंचा दिया जाता है। तस्लीम असलम के मुताबिक जब ये असल दस्तावेज नहीं है तो फिर ऐसे में ये ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट का मामला भी नहीं है। अब आते हैं मौजूदा साइफर केस की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, साइफर केस बिलाशुबा एक ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट ही होता है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका चेयरमैन इमरान अहमद खान न्यासी ने इसकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत नहीं की, ना ही वो ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट के मर्तकब करार पाए, बल्कि ये इन पर एक तरह इल्जाम है। साइफर केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम और साबिका चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि साइफर केस साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लो के कहने पर सब कुछ किया। इस वक्त आर्मी चीफ और मौजूदा साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। पटियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि साइफर केस में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाऊंगा। इमरान खान का कहना था, मुझे जिस तरह पकड़ा गया सब एक प्लान था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए, जेल से किसी मुश्किल में नहीं, जेल में रहना इबादत समझता हूँ। साबिका चेयरमैन इमरान खान न्याजी का खबर मोनिका के इल्जामात पर रद्दअमल देते हुए कहना था कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही तब थी जिसने निकाह किया था। बच्चों को अपनी वालदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़े जाने से मुतल्लिक सवाल पर साबिक चेयरमैन पीटीआई का कहना था, चंद सियासी रहनुमाओं की पार्टी छोड़ने पर शुक्र अदा करता हूँ। ख्याल रहे कि सेक्रेटरीट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।